اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ او یا تقولو تم کہو انما اس کے سوا نہیں صرف اشرک شرک کیا آباؤنا ہمارے باپ دادا من قبل اس سے پہلے وکنہ اور تھے ہم ذریۃً اولاد من بعدہم ان کے بعد افتہلکنا سو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے بما اس پر جو فعل کیا المبطلون اہل باطل غلط کار۔ بامحاورہ ترجمہ یا کہنے لگو کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادوں نے ہم سے پہلے اور ہم ہوئے ان کی اولاد ان کے پیچھے، تو کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا گمراہوں نے۔ اس سے پہلی والے آیت میں تھا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کبھی کہنے لگے قیامت کے دن ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی۔ اس آیت میں فرمایا کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اقرار، یہ جو آیت ہے اس میں جو مطلب ہے کہ یہ اقرار ہم نے اس لیے بھی لیا ہے کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ عذر نہ کرنے لگو کہ شرک و بت پرستی تو دراصل ہمارے بڑوں نے اختیار کر لی تھی اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، کھرے کھوٹے اور صحیح غلط کو نہیں پہچانتے تھے، اس لیے بڑوں نے جو کچھ کیا ہم نے بھی اسی کو اختیار کر لیا، تو بڑوں کے جرم کی سزا ہمیں کیوں دی جائے۔ حق تعالیٰ نے بتلا دیا کہ دوسروں کے فعل کی سزا تم کو نہیں دی گئی بلکہ خود تمہاری غفلت کی سزا ہے، کیونکہ اس اقرار ازلی نے انسان میں ایک ایسی عقل و بصیرت کا تخم ڈال دیا تھا کہ ذرا بھی غور و فکر سے کام لیتا تو اتنی بات سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں تھا کہ یہ پتھر جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں تراشا ہے، یا آگ اور پانی اور درخت یا کوئی انسان، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو کوئی انسان اپنا پیدا کرنے والا اور پروردگار یا حاجت روا مشکل کشا یقین کر سکے۔ تو جو کام بھی جو بھی کرتا ہے، چاہے وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کرے یا ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو دیکھ کر کرے، تو وہ ان کو سزا ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ عقل و بصیرت تو ہے انسان میں کہ وہ خود سوچ فکر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پتھر ہو، قبریں ہوں یا اور مورتیاں ہوں جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، تو وہ کیسے ان کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ ہم کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات آیتیں، وَلَعَلَّهُمْ اور تاکہ وہ یرجعون رجوع کریں، اور یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں باتیں تاکہ وہ پھر آئیں۔ اس آیت میں اسی مضمون کا بیان اس طرح آیا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یعنی ہم اسی طرح اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا کرتے ہیں تاکہ لوگ غفلت اور کج روی سے باز آ جائیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ آیات الہیہ میں ذرا بھی غور کریں تو وہ اس عہد و میثاق کی طرف لوٹ آئیں جو ازل میں کیا گیا تھا، یعنی اللہ جل شانہ کی ربوبیت کا اعتراف کرنے لگیں اور اس کے نتیجے میں اس کی اطاعت کو لازم سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی کوشش جو میری ہے اس کو آگے بھی پھیلائیں تاکہ جتنا بھی میکسیمم لوگوں تک کو یہ فائدہ پہنچے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔